وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ بزرگوں اور دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح میں اللہ رب العالمین نے جن قوموں کے شرک کی نفی فرمائی ہے اس میں سے ایک سائبین بھی ہے۔ یہ وہی سائبین ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں 7 مرتبہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر مساجد کا جو کلمہ آیا ہوا ہے اس میں سائبین کی مساجد بھی مراد ہے، اور خصوصی طور پہ وہ مشہور آیت جو اللہ نے سابئین کے بارے میں اتاری ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا۔ تو ان آیات سے اس قوم کی جانب اور ان کے شرکوں کی جانب اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ائمہ نے اس قوم کے بارے میں باقاعدگی سے بڑی تفاصیل نقل کی ہے۔ امام شہرستانی رحمہ اللہ الملل والنحل میں لکھتے ہیں کہ سائبہ یہ ایسا کلمہ ہے جو سبعہ سے لیا گیا ہے، اور سبعہ کا معنی ہوتا ہے منحرف ہو جانا۔ انہیں سائبہ اس لیے کہا جاتا ہے لأنہم انحرفوا عن جمیع الادیان، اس لیے کہ یہ تمام ادیان سے منحرف ہو گئے تھے، تمام ادیان سے باہر نکل گئے تھے، تمام ادیان سے مائل ہو گئے تھے، اسی لیے انہیں سائبہ کہا جاتا ہے۔ سابی کا ایک اور معنی بعض ائمہ نے ذکر فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں الصابئون هم الذین صبؤوا عن الادیان، وہ لوگ جنہوں نے دیگر ادیان کا انکار کیا۔ تو یہ صابئین وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام ادیان کا انکار کیا ہے۔ اگر آپ مصباح المنیر دیکھیں تو مصباح المنیر کے مؤلف لکھتے ہیں سبعہ عبری زبان کا کلمہ ہے، اور اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے پانی میں ڈبا دیا جانا، یا مائع جاری کے اندر بپتسمہ دینا۔ یہ بپتسمہ دینا ایک قسم کا قربانی دینا ہے، ایک قسم کی قربانی دینا ہے جو کہ پانی کے اوپر دی جاتی ہے۔ آج بھی جو قومیں پانی کو معبود مانتی ہے، جن کی نگاہوں میں الگ الگ قسم کے دریا یا انواع و اقسام کے پانیوں میں خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں چڑھائی جاتی ہے، وہ بھی اسی قسم کا بپتسمہ دیا کرتے ہیں۔ تو سابئین کے یہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ وہ سبق نامی ایک عبادت کرتے تھے، اور سبق نامی عبادت یہ نہر دجلہ و فرات کے اوپر دی جاتی تھی۔ انواع و اقسام کے کھانے دریائے دجلہ اور فرات کے اوپر صبح سویرے معبود کے لیے قربان کیے جاتے تھے، پانی میں بہا دیے جاتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ دریائے دجلہ و فرات کے پاس میں آ کر آباد ہو گئے تھے تاکہ ان کی یہ عبادت یہ آسانی کے ساتھ میں انجام دے سکے۔ تو سبعہ کا معنی ہوتا ہے وہ قوم جو پانی پر
اپنی عبادت کو انجام دے اور اپنی قربانیاں پانی پر پیش کرے۔ آج بھی ہنود کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پانی میں اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کے یہاں بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ اب آئیے مزید تفاصیل کے اندر اگر ہم جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کی نسبت الگ الگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب کی گئی ہے۔ وقیل انہم من مذہب شیث ابن آدم علیہم الصلاۃ والسلام، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ حضرت شیث ابن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب منسوب ہے۔ وقیل انہم ینتمون الی نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب منسوب ہوتے ہیں۔ وقیل انہم ینتمون الی ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، اور بعض ائمہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب منسوب ہے۔ وقیل انہم من اولاد متوشالخ ابن ادریس، اور بعض ائمہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے متوشالخ کی اولاد ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابو الزناد سے یہ بات نقل کی ہے، الصابئون مما یلی العراق وهم بکوثا یؤمنون بالنبیین کلہم، کہ صابئین وہ لوگ ہیں جو عراق کی سرزمین میں اور اس کے ماجاورہ علاقوں میں رہتے تھے، اور خاص طور پہ کوثا کے علاقے میں رہتے تھے، جو کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ مزید بعض ائمہ نے ان کے بارے میں یہ بات بھی نقل کی ہے کہ یہ اخنوخ کے بیٹے صابی بن لامک کی جانب منسوب ہے۔ وقیل ان امم الصابئۃ منہم ای من صابی بن لامک بن اخنوخ، وکان نحلتهم فی الکواکب والقیام لها واستنزال روحانیتها وان من حزبهم الکلدانیین۔ بعض ائمہ نقل کرتے ہیں کہ صابئین قوم جو ہے یہ صابی بن لامک بن اخنوخ کی اولاد ہے، اور صابی جو اخنوخ کے بیٹے ہیں ان کی جانب یہ منسوب ہے، اور ان کا ایمان و عقیدہ تھا کہ کواکب اور ستارے یہ انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اثر انداز ہیں، اور ان کی روحانیت یہ کواکب سے جڑی ہوئی ہے، اور انہی کے فرقوں میں سے ایک فرقہ کلدانیین بھی ہے۔ وقیل انہم ہم الروحانیون من عہد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں انہیں روحانیین کہا جاتا تھا۔ امام شہرستانی رحمہ اللہ اسی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں وَمَدَارُ مَذَاهِبِهِمْ عَلَى التَّعَصُّبِ لِلرُّوحَانِيَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جو روحانیات کے لیے بڑے متعصب تھے، وَكَانُوا يُعَظِّمُونَهَا غَايَةَ التَّعْظِيمِ، اور یہ اپنی ان روحانیات کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا، اور روحوں کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وَلَمَّا لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُمُ التَّقَرُّبُ إِلَىٰ أَعْيَانِهَا وَالتَّلَقِّي مِنْهَا بِذَوَاتِهَا، اور جب انہیں روحوں کا تقرب نہ مل سکا فَزِعَتْ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ هَيَاكِلِهَا وَهِيَ السَّبْعُ السَّيَّارَاتِ وَبَعْضُ الثَّوَابِتِ، چنانچہ جب انہیں روحانیات کی یا روحوں کا قرب نہ مل سکا تو یہ 7 مشہور ستاروں کی عبادت میں لگ گئے، اور انہوں نے 7 مشہور سیاروں کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جس علاقے میں آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اس علاقے کے 7 دروازے تھے، اور 7 دروازوں کے پاس میں 7 بڑے بڑے معابد تھے، اور 7 بڑے بڑے معابد جو ہے وہ 7 بڑے بڑے سیاروں کی جانب منسوب تھے۔ اب یہ جو
روحانیین ہیں یہ الگ الگ علاقوں میں رہا کرتے تھے. امام شہرستانی رحمہ اللہ کہتے ہیں فبعض صائبۃ الروم وبعض صائبۃ الروم مفزعها السیارات، کہ جو روم کے صائبہ تھے وہ ستاروں کے پاس میں اپنی پریشانیاں پیش کیا کرتے تھے. وصائبۃ الہند مفزعها الثوابت، اور ہند کے جو صائبہ تھے وہ اپنی پریشانیاں وہ ثابت ستارے جو ہیں جو ہمیشہ ایک مقام پہ رہتے ہیں ان کی جانب اپنی پریشانیاں پیش کیا کرتے تھے. وَرُبَّمَا نَزَلُوا عَنِ الْحَيَاكِلِ إِلَى الْأَشْخَاصِ الَّتِي لَا تُسْمِعُ وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تُغْنِي شَيْئًا، اور بعض دفعہ یہ ایسے لوگوں کی عبادت بھی کرتے تھے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں. وَبَعْضٌ مِّنْهَا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَيَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، اور بعض سابعین قوم کے لوگ یہ ستارہ پرستی کیا کرتے تھے اور ساتھ میں بت پرستی بھی کیا کرتے تھے. وقد افحم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کلتا الفرقتین والزمہم الحجہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں فرقوں کے اوپر حجت قائم کی. ایک تو وہ جو ستارہ پرست تھے، دوسرے وہ جو بت پرست تھے، دونوں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مقابلہ کیا اور ان کے اوپر آپ نے حجت تمام کی. اور یہی سابعین ہے جن کے بارے میں ہندوستان کے مفسرین اور خاص طور پہ تیسری صدی کے جو مفسرین گزرے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ سابعین قوم یہ ہندوستان کے اندر بھی آباد ہے، اور ان کے یہاں ان کی جو ویدک کتابیں ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ مکہ کا ذکر، کعبۃ اللہ کا ذکر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور آپ کی پیدائش کا ذکر، آپ کے آخری نبی بنائے جانے کا ذکر، اور بھی بہت ساری تفاصیل موجود ہے جس کی وجہ سے مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ سابعین سے مراد قوم ہنود بھی ہے. اور قوم ہنود ہی کو مشکات کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعجب الاقوام کہا، عجیب و غریب قوم کہا. تو بزرگوں اور دوستو، سابی قوم یہ امام شہرستانی رحمہ اللہ کے بقول صائبۃ الہند اور صائبۃ الروم اور امام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے صائبہ ہیں، یہ سب کے سب سابعین میں شمار کیے جاتے ہیں. تاج العروس کے مصنف نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ سابی یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادوں میں سے تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی سلطنت تقسیم ہو گئی، دو حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک رحبام جو حضرت سلیمان کے بیٹے ہیں وہ حضرت سلیمان کی سلطنت کے شمالی حصے پر قابض آ گئے. دوسرے بنیامین، انہوں نے دوسری جانب کی سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان کچھ لوگ باقی رہ گئے. انہوں نے دونوں بھائیوں کی سلطنت سے جدائی اختیار کی اور وہ الگ ہو گئے، انہی کو سابعین کہا جاتا ہے. تاج العروس کے مصنف کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان سے نکلنے والی ایک قوم تھی، ان کو سابی کہا جاتا ہے. اسی طرح سابی مذہب کے بارے میں ہارون رشید کے زمانے کی، خلیفہ مامون رشید کے زمانے کی ایک عجیب بات امام شہرستانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ عباسی خلیفہ مامون کے دور میں جزیرہ کردستان کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر مامون نے ایک ایسی قوم کو پایا جو ستارہ پرستی کرتی تھی، اور ان ستاروں کی جانب وہ اپنے عقائد رکھا کرتے تھے اور ان ستاروں سے
اپنی ان ستاروں کے سامنے وہ ہر طرح کی عبادت پیش کیا کرتے تھے. تو ان کو مامون نے توحید کی دعوت دی تھی اور انہیں اللہ کی توحید کی جانب بلایا تھا. یہ واقعہ بھی امام شہرستانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. اور یہ سابعین قوم، ان کی اپنی زبان میں جو کتاب موجود ہے، نبتی زبان کے اندر ان کی کتاب موجود ہے، اور ان کی مقدس کتاب کا نام کنز الرب، رب کا خزانہ اس کتاب کا نام ہے. اور یہ کتاب نبتی زبان کے علاوہ ایک اور زبان میں موجود ہے جو کہ آرامی ہے، اور آرامی سے اس کو کلدانیین میں منتقل کیا گیا ہے، اور مامون رشید کے زمانے میں کلدانیین اور آرامیین سے زبان سے منتقل کر کے اس کو عربی زبان میں بھی منتقل کیا گیا ہے. اور عربی زبان میں منتقل کرنے میں بہت بڑا ہاتھ مامون رشید کے ایک مشہور ساتھی کا اس میں ہاتھ ہے جو ابن وحشیہ کے نام سے مشہور ہیں. اور ابن وحشیہ رحمہ اللہ نے سابعین کے بارے میں جو کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا الفلاحہ النبطیہ. یہ کتاب الحمدللہ امام ابن الوحشیہ رحمہ اللہ نے بڑی جد و جہد کے ساتھ میں تالیف فرمائی تھی. آپ یہ بات نقل کرتے تھے کہ سابعین قوم حران میں آباد ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کے مقام پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بنائی ہوئی مسجد سے پہلے ایک مندر آباد تھا، ایک معبد آباد تھا جو کہ مریخ کا معبد تھا، اور تاموز نامی ایک بت اس کے اندر نصب تھا جو کہ عرب کے منات کا عاشق تھا. عرب جو عبادت کرتے ہیں منات کی، منات ایک عورت تھی اور اس عورت کا عاشق تھا تاموز، اور اس تاموز کی عبادت کرتے تھے سابی قوم کے لوگ. چنانچہ امام ابن الوحشیہ رحمہ اللہ نے سابی قوم کے بارے میں بڑی تفصیل سے بہت ساری چیزیں نقل کی ہے، اور اس کتاب کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اپنے ایک یہودی حبر کو جن کا نام میمونت تھا ان کو سونپی تھی. اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے ذریعے بہت سارے سابعین کو دین کی سعادت عطا فرمائی، کیونکہ یہ میمونت صلاح الدین ایوبی کے وہ کمانڈر ہے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، اور اللہ کی ہدایت کے بعد میں یہ سابعین قوم کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے. اور یہی سابعین قوم ہے جن کے بارے میں بہت ساری عجیب و غریب باتیں، غرائب التفسیر و عجائب التاویل امام محمود بن حمزہ نے نقل کی ہے، امام کرمانی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سابعین یہ نصارہ اور یہود سے پہلے کی قوم ہے. والسابعون مقدمون علی الیہود والنصارى فی الزمان لأنہم كانوا قبلہم، کہ سابعین یہود و نصارہ سے بھی پہلے آتے ہیں کیونکہ ان کا زمانہ بڑا قدیم ہے. سابعین قوم کے بارے میں مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے بڑا عجیب و غریب سوال کیا گیا تھا. پوچھا گیا تھا هل يجوز اکل ذبائح السابعین، کہ کیا سابعین کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا بأس بذبائح السابعین لأنہم طائفۃ من اہل الکتاب، کہ سابعین کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ کیا ان سے نکاح کرنا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تحل مناکحتہم، کہ ان سے نکاح جائز ہے. اور یہ جو قوم ہے یہ ستارہ پرستی کے علاوہ زبور کی تلاوت بھی کرتے تھے. کشف اصطلاح الفنون کے مؤلف یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سابعین
یہ زبور بھی پڑھا کرتے تھے اور قبلے کی جانب رخ کیا کرتے تھے۔ اس قوم کے بارے میں ابو سعید الاسرخی رحمہ اللہ نے بڑا کنٹروورشیل ایک فتویٰ دیا تھا کہ سابئین قوم کا جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اہل کتاب ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ لوگوں نے اشکالات پیدا کیے اور اس فتوے پر لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے ابو سعید الاسرخی رحمہ اللہ کو اپنا فتویٰ چینج کرنا پڑا اور آپ کو یہ کہنا پڑا کہ اگر سابق قوم کے لوگ بھی دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو ان سے بھی جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اور یہ سابی جو دین ہے یہ دین فرعون بھی اختیار کرتا تھا۔ امام شہرستانی رحمہ اللہ نے اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، اسی طرح سراج منیر کے مؤلف نے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَتَعَاطَى مَذْهَبَ الصَّابِئِينَ وَأَنَّ أَهْلَهَا كَانُوا يَعْبُدُونَ النُّجُومَ کہ فرعون یہ صابی مذہب اختیار کرتا تھا اور اس کے اہل خانہ نجوم کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اور آل فرعون کا مومن یہ بھی ابتدائی طور پہ صابی مذہب کو اختیار کرنے والا تھا، البتہ اللہ رب العالمین کی ہدایت اسے لاحق ہوئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اور کیسے ایمان لے آیا یہ بھی آپ دیکھیں، امام شہرستانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ آل فرعون کا مومن سو رہا تھا، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی جو بہت مشہور تھے وہ اس کے خواب میں آئے اور اسے کہنے لگے کہ تو موسیٰ اور ہارون کا دین اختیار کر لے، تو صابی مذہب چھوڑ دے۔ تو آل فرعون کا مومن ایمان میں داخل ہو گیا اور وہ اپنا دین چھپائے ہوئے تھا۔ یہ وہی بندہ ہے جس کے ایمان کی تعریف اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، اور اس کے ایمان کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے، لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ نے کدھر جانے کا حکم دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے سمندر کی جانب جانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ واحد ایسا بندہ تھا جس نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمیں ہلاک ہونے کا ڈر لگ رہا ہے، بلکہ یہ سیدھے سمندر میں اتر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا رک جاؤ۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ بھی بندہ آل فرعون کا جو مومن تھا وہ پہلے صابی مذہب کا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت عطا فرمائی۔ صابی مذہب کے لوگ الگ الگ علاقوں میں آباد تھے، چنانچہ امام البیرونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاثار الباقیہ میں نقل کیا ہے کہ فارس کے علاقے تستر میں یہ بڑی تعداد میں آباد تھے اور انہیں غلام بنا کر کے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے غلامی کی وجہ سے یہ جادو اور کہانت میں پڑ گئے تاکہ اپنی غلامی سے آزاد ہو سکے۔ اور جادو اور کہانت کے ساتھ ساتھ میں ان کے یہاں اور بھی انواع و اقسام کے شرک داخل ہو گئے۔ جادو کے علاوہ انہوں نے ستارہ پرستی کی، بت پرستی کی، اور سمندروں اور دریاؤں کو انہوں نے معبود بنایا، اور بھی انواع و اقسام کے شرک انہوں نے کیے۔ اس ترتیب سے یہ کئی طرح کے شرکوں کا شکار ہو گئے۔ آج بھی یہ آباد ہیں اور انہیں المندائیہ کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدس کتاب جس کا نام کنز الرب ہے اس کو یہ اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی قوم ہے جن کے بارے میں امام شہرستانی رحمہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر اس قوم کے بارے میں اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے نقل کی ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے مذہب کو پوشیدہ رکھنے پر مصر تھی، اور ان کے علماء کو ان کے دین کی دعوت و تبلیغ سے منع کیا جاتا تھا۔ ان کا ایمان و یقین تھا کہ ان کے پیغمبر اور ان کا دین خصوصی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس مخصوص دین کو پھیلانے سے بھی روک دیا اور رہبانیت اختیار کر گئے۔ اور ان کا ماننا تھا کہ
عورتیں یہ مباشرت کے لائق نہیں ہے، معاشرت کے لائق نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جانا چاہیے، ان پہ ظلم و ستم جاری کیا جانا چاہیے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی عقیدے کی وجہ سے اس فرقے پر بہت زیادہ سوالات اٹھے، اور اس فرقے کے، اس قوم کے، اس مذہب کے اوپر لوگوں نے بہت سارے اشکالات بھی پیدا کیے ہیں۔ الغرض یہ مشرک قوم ہے، اس مشرک قوم کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور اس کے شرک سے ہم سب کو ڈرایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کے اور دیگر قوموں کے شرکوں سے امت محمدیہ کو بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح جن قوموں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اور ان کے شرکوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، انہی میں سے ایک مجوسی بھی ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا، تو مجوس بھی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے اور ان کے شرک کی نفی کی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجوس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، وَكَانَ الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِكِتَابِهِمْ وَكَانَتِ الْخَمْرُ قَدْ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ مجوس اہل کتاب تھے اور اپنی کتاب کو تھامے ہوئے تھے اور شراب ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا مَلَكٌ مِّن مُلُوكِهِمْ، ان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے شراب پی، فَغَلَبَتْهُ عَلَى عَقْلِهِ فَتَنَاوَلَ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، تو ان کا یہ بادشاہ شراب پینے کے بعد میں اپنی بیٹی کے اوپر واقع ہو گیا۔ فلما ذهب عنه السكر ندم، اور جب نشہ اترا تو یہ اپنے فعل پر نادم ہوا۔ وقال ويحك ما هذا الذي اتيت، پھر اس نے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ ہائے میری بربادی، یہ میں کیسا کام کر گیا۔ چنانچہ اپنی بیوی سے اس نے مشورہ کیا اور کہا وما المخرج منها، کہ مجھے بتاؤ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا المخرج منه ان تخطب الناس فتقول یا ایها الناس ان اللہ احل لكم نکاح الاخوات او البنات، بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قوم کو خطاب کر کے کہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن جب اس نے خطاب کیا لوگوں نے بڑی شدت سے انکار کیا اور کہنے لگے معاذ اللہ ان نؤمن بهذا او نقر به او جاءنا به نبی او نزل علینا فی کتاب، کہ یہ جو فعل ہے، جس کام کا بادشاہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اس سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، نہ تو اس کام کا ہم اقرار کریں گے اور نہ ہی ہماری کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے اور نہ کسی نبی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بادشاہ بے نیل و مرام اپنی بیوی کے پاس میں لوٹا، اس نے کہا لوگوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ بیوی نے کہا وَيْحَكْ إِنَّ النَّاسَ إِنْ أَبَوْا عَلَيْكَ فَأَبْسِطْ فِيهِمُ الصَّوْتِ فَبَسَطَ فِيهِمُ الصَّوْتِ فَمَنَعَ النَّاسُ مَنْعًا بَاتًّا أَوْ مَنْعًا شَدِيدًا، چنانچہ بیوی نے کہا کہ اب جو بھی تمہاری اس بات سے انکار کرے، جو بھی بیٹی اور بہن کے نکاح سے انکار کرے، اس کو کوڑے سے ضربے لگاؤ، اس کو سزائیں دو۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسی ہی سزائیں دینا شروع کی، جو بھی انکار کرتا اس کو کوڑوں سے مارا جاتا، لیکن پھر بھی لوگوں نے شدت کے ساتھ میں انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور جب یہ انکار حد سے بڑھ گیا تو پھر بادشاہ اپنی بیوی کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ اب مجھے کوئی اور مشورہ دو، کیونکہ لوگ بڑی شدت سے انکار کر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا خد لهم الاخدود ثم اوقد فيه النيران، کہا کہ جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑی آگ جلاؤ اور انکار کرنے والوں کو اس آگ میں جلا دو۔ فمن تابعك فخلي سبيله، چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، بڑی آگ جلائی اور جو بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا ان کا راستہ چھوڑ دیا، اور جو انکار کرتا تھا اس کو اس آگ میں جلانے لگا۔ چنانچہ اس کا پورا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب الاخدود کو قتل کر دیا گیا۔ اس میں دو واقعات ہیں، ایک واقعہ
پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے جو کہ مجوسی بادشاہ کا تھا. اور اس بادشاہ نے اپنی قوم کے اندر جب اس جرم کو جائز قرار دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے راتوں رات ایک فرشتہ بھیج کر کے مجوسیوں کی جو کتاب تھی اس کتاب کو اٹھا لیا. ایک رات میں اللہ کے فرشتے نے لوگوں کے دلوں پر اور اپنی کتاب پر چکر لگایا، جس کی وجہ سے اللہ کی یہ کتاب راتوں رات اٹھا لی گئی. صبح اٹھ کر کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ سکے، اور ان کی کتابوں کے اندر سوائے سفید ورق کے کچھ بھی باقی نہ بچا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں، میری امت پہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں اللہ کی کتاب کو اٹھا لیا جائے گا. لہذا قبل اس کے کہ یہ کتاب اٹھا لی جائے تم بھی اللہ کی کتاب یاد کرو، اس پر عمل کرو اور اس کو اپنے بچوں کو یاد کراؤ. تو بزرگوں اور دوستو، یہ نصرانی یہ جو مجوسی قوم ہے، مجوسیوں نے پھر اس کے بعد میں شرک اختیار کر لیا. جب اللہ کی کتاب اٹھا لی گئی تو پھر یہ آگ پرستی میں واقع ہو گئے. انہوں نے انواع و اقسام کے ایسے عبادت خانے بنائے جس کے اندر باقاعدگی سے آگ جلائی جاتی تھی. سب سے پہلا گھر نیران کا، آگ کا افریدون بادشاہ نے بنایا، جس کی جانب اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا. تو اس کے علاقے میں اس نے ایک بہت بڑا گھر بنایا اور اس میں آگ جلائی، اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اس گھر کی آگ کبھی نہ بجھے. مدینہ بخارا کے اندر ایک گھر بنایا، اس میں بھی ایک آگ جلائی اور اس کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اس کو بھی بجھنے نہ دیا جائے. سجستان کے علاقے کے اندر کرکو نام کا ایک گھر بنایا اور اس گھر کے اندر بھی آگ جلائی اور کہا کہ یہاں کی آگ بھی بجھنی نہیں چاہیے. اسی طرح فارس اور اصفہان کے علاقے کے اندر قبادان نامی ایسے گھر بنائے جہاں پر آگ بجھنے نہیں دی جاتی تھی. اور جن بادشاہوں نے اس کو بہت زیادہ رواج دیا اس میں خسرو بادشاہ بھی ہے جو فارس کا بادشاہ تھا. اس نے بھی اسی افریدون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے عبادت خانے تعمیر کیے جہاں ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی، کبھی اس آگ کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا. اور پھر زرادشتوں نے آگے بڑھ کر کے اس میں مزید انوینشن کیے، اس میں مزید جو ہے نا نئی بدعات ایجاد کی اور آگ کو جلانے کے نئے طریقے اختیار کیے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں جتنی مجوسیوں کی آگیں تھیں ساری کی ساری بجھ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَخَمِدَتْ نَارُ فَارِسْ مَعَ إِيقَادِ خُدَّامِهَا لَهَا، کہ جتنے خادمین تھے وہ آگ جلاتے تھے لیکن جلتی نہیں تھی. اور وہ دن وہ تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے تھے، جس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے. فَخَمِدَتْ جَمِيعُ النِّيرَانِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلَمْ تَخْمُدْ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَلْفِ عَامٍ. 2000 سالوں سے جو آگ بجھی نہیں تھی، جناب رسول اللہ کی ولادت کے دن فارس کے تمام بت کدوں کی آگیں بجھ گئی. یہاں تک کہ جو فارس کا مشہور بادشاہ تھا کسرا کو اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب قسم کا خواب دکھایا، اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ جفا کش عربی اونٹ، عربی گھوڑے ہنکار بھرتے ہوئے دریائے دجلہ اور فرات کو پار کر کے بغداد سے ہوتے ہوئے کسرا کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں اور پورے علاقے میں پھیل گئے ہیں. یہاں تک کہ کسرا کے محل میں لرزہ پیدا ہو گیا ہے. کسرا کا محل لرزہ باندام ہے اور وہ بھی زلزلے کا شکار ہو گیا ہے. اس کے جھروکے گر رہے ہیں، اس کی دیواریں گر رہی ہیں اور اس کی دیواروں میں دراڑ پڑ رہی ہے. یہ منظر خواب میں دیکھنے کے بعد میں گھبراہٹ کے عالم میں جب کسرا اٹھا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس میں آیا اور کہا میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. پھر اس نے اپنا خواب لوگوں کے سامنے رکھا
تو خواب کی تعبیر دینے والوں میں معبدان نام کا ایک بندہ تھا. اس نے تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے، اونٹوں اور گھوڑوں کا ریوڑ، اونٹوں اور گھوڑوں کا لشکر کسرا کے اندر، جو کسرا کے محلات کے قریب آ چکا ہے یا ایران میں داخل ہو چکا ہے، دراصل یہ ایک نبی کی پیدائش کی آمد ہے جو کہ آپ کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا. اور اس خواب کے بعد میں بہت عجیب و غریب چیزیں لوگوں نے کسرا نوشیروان کو بیان کی اور اس سے کہنے لگے کہ جس بادشاہ، جس سلطنت کو تم تھامے ہوئے ہو، یہ سلطنت بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. اس کو سننے کے بعد میں کسرا نے ستی کے پاس میں اپنا ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ ستی سے مجھے یہ بات معلوم کروائی جائے کہ آخر یہ آخری نبی ہمارے اوپر کب غالب آئے گا. ستی کے پاس میں جب عبد المسیح نام کا ایک بندہ کسرا کی بات لے کر کے پہنچا تو اس بندے نے، جو ستی تھا، اس نے بڑی تفصیل سے بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ تقریباً 13 حکمراں مجوسیوں کے آئیں گے اور ان 13 حکمرانوں کے بعد میں 14واں حکمراں قتل کیا جائے گا اور اس قتل کے بعد میں مجوسی سلطنت ختم کر دی جائے گی، مجوسی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ بات نقل کرنے کے بعد میں ستی خاموش ہو گیا اور پھر ستی کے خاموش ہونے کے بعد میں عبد المسیح جب کسرا کے پاس میں واپس آیا تو بادشاہ نے عام فرمان جاری کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری لی جائے کہ یہ محمد نامی بندہ کون ہے اور یہ کب پیدا ہوا ہے اور اس کی پیدائش کے بعد میں کون کون سے واقعات ظہور پذیر ہوئے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو بادشاہ تھا یہ مجوسی بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں بھی بہت زیادہ شرک ہو رہا تھا اور مجوسیت کے بارے میں مزید جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی.